बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर उर्दू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और इसके अलावा सीनियर एलिमेंट्री टीचर उर्दू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के हवाले से इस चैनल पर तैयारी का सिलसिला जो है वो जारी है वीडियोज़ की शक्ल में। और आज का जो हमारे पास मौजू है वो है जी उर्दू ज़ख़ीरा अल्फाज। और ये इस मौजू का पार्ट 1 है और इसमें जितने भी सवालात जो हैं वो शामिल किए गए हैं वो इंतहाई अहम सवालात हैं और मोस्ट रिपीटेड सवालात हैं जो कि मुख्तलिफ़ कमीशंस के टेस्ट में जो हैं वो देखे गए हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद और मालूमाती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई राय है तो उसका इजहार कमेंट के सेक्शन में आप कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उर्दू ज़बान में सबसे ज़्यादा अल्फाज का ज़ख़ीरा किस ज़ुबान से आया? तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है फ़ारसी। दूसरा सवाल है कि लफ्ज़ उर्दू कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? ये है जी तुर्की ज़बान का लफ्ज़। तीसरा सवाल है कि उर्दू में मजहबी और इल्मी अल्फाज का बड़ा ज़ख़ीरा किस ज़बान से आया? जवाब होगा अरबी। अरबी ज़बान से मजहबी और इल्मी अल्फाज जो हैं वो उर्दू में शामिल हुए थे। चौथा सवाल है कि उर्दू में जंगी इस्तिलाहात ज़्यादातर किस ज़बान से आए? दुरुस्त जवाब होगा तुर्की। पाँचवा सवाल है कि उर्दू में साइंसी तिब्बी इस्तिलाहात के जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो किस ज़ुबान से आए हैं? जवाब होगा इसका लातीनी। लातीनी ज़बान से ये अल्फाज जो हैं वो ये इस्तिलाहात जो हैं वो उर्दू में आई हैं। छठा सवाल है कि कौन सी ज़ुबान के लफ्ज़ हरकत से शुरू होकर सुकून पर ख़त्म होते हैं? जवाब इसका होगा अरबी। और ये लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था उसमें ये सवाल पूछा भी गया था। मज़ीद सवाल देखिएगा। लफ्ज़ सुबहाने किस ज़बान का लफ्ज़ है? जवाब है इसका सिंधी। ये सिंधी ज़बान का लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है आने वाला कल। आठवां सवाल है कि लफ्ज़ चाय कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? जवाब होगा चीनी। ये चीनी ज़बान से उर्दू में लफ्ज़ शामिल हुआ है। इसी तरह सवाल नंबर 9 देखिएगा कि लीची एक फल है, बताइए किस ज़बान का लफ्ज़ है? दुरुस्त जवाब है चीनी। ये भी चीनी ज़बान का लफ्ज़ है। 10वां सवाल है कि लफ्ज़ ड्रामा कौन सी ज़बान से ताल्लुक़ रखता है? जवाब इसका होगा यूनानी ज़बान। 11वां सवाल है कि थर्मामीटर जो लफ्ज़ है ये अंग्रेज़ी से उर्दू में आया है, इसकी असल ज़बान क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनानी। इसी तरह सवाल नंबर 12 है कि लफ्ज़ टेलीफोन अंग्रेज़ी से उर्दू में आया है, इसकी असल ज़बान कौन सी है? जवाब इसका होगा यूनानी। टेलीफोन और थर्मामीटर दोनों की जो अल्फाज की जो असल है वो है यूनानी ज़बान। सवाल नंबर 13 देखिएगा कि रिपोर्टाज कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? दुरुस्त जवाब है फ़्रांसीसी। ये लफ्ज़ जो है वो रिपोर्ट से निकला है और रिपोर्ट का ताल्लुक़ जो है वो फ़्रांसीसी ज़बान से ही है। सवाल नंबर 14 है कि लफ्ज़ पानी कौन सी ज़बान से माखूज़ है? दुरुस्त जवाब होगा संस्कृत। 15वां सवाल है कि लफ्ज़ भाषा ज़बान के मानी में इस्तेमाल होता है, ये किस ज़बान का लफ्ज़ है? दुरुस्त जवाब होगा इसका संस्कृत। 16वां सवाल है कि किसी भी ज़बान के मुफ़रद अल्फाज को मुरक्कब बनाने के लिए खाली जगह का इस्तेमाल किया जाता है। जवाब होगा साबके और लाहिके। सवाल नंबर 17 है कि लफ्ज़ बदतमीज़ और बददिमाग में बद बतौर खाली जगह इस्तेमाल हुआ है। दुरुस्त जवाब इसका होगा साबिका। इसी तरह सवाल नंबर 18 है कि लफ्ज़ रियाजी दान साइंसदान में दान जो लफ्ज़ है वो बतौर क्या इस्तेमाल हुआ है? तो इसका दुरुस्त जवाब होगा लाहिका। सवाल नंबर 19 देखिएगा कि लफ्ज़ नशेब का मुतज़ाद क्या होता है? जवाब इसका होगा फराज। इसी तरह सवाल नंबर 20 है कि तुर्बत लफ्ज़ का मुतरादिफ क्या होगा? इसका मुतरादिफ होगा लहद।
سوال نمبر 21 ہے کہ حجر لفظ کا مترادف ہوتا ہے، جواب ہوگا پتھر۔ سوال نمبر 22 دیکھیے کہ درست تلفظ والے لفظ کا انتخاب کریں۔ آگے دو آپشن دیے گئے ہیں، پہلا ہے درستی اور دوسرا ہے درستگی۔ تو لفظ جو درست ہوتا ہے، جو اس کا جواب ہوگا وہ ہوگا درستی۔ سوال نمبر 23 ہے کہ لفظ اپدیشک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنے والا۔ سوال نمبر 24 ہے کہ لفظ احمر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لفظ احمر کا مطلب ہوتا ہے سرخ و سفید رنگ والا شخص۔ سوال نمبر 25 ہے کہ آنکھیں بچھانا یہ محاورہ ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے عزت کرنا۔ 26 نمبر پر سوال ہے کہ ترارے بھرنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یا معنی جو ہے وہ ہوتا ہے تیز دوڑنا، اور یہ بھی محاورہ ہے۔ سوال نمبر 27 دیکھیے کہ لفظ حر کی جمع کیا ہوگی؟ لفظ حر کی جمع جو ہے وہ احرار ہوتی ہے۔ سوال نمبر 28 ہے کہ اخگر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اخگر کا معنی ہوتا ہے چنگاری، یا جسے ہم شرارہ بھی بولتے ہیں۔ سوال نمبر 29 ہے کہ لفظ ادرنا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دو آپشن دیے گئے ہیں۔ لفظ ادرنا کا معنی ہوتا ہے محاصرہ کرنا یا گھیرا ڈالنا۔ سوال نمبر 30 ہے کہ اسب فارسی زبان کا لفظ ہے، معنی بتائیں۔ اسب کا مطلب ہوتا ہے گھوڑا۔ اکثر ہم ایک ترکیب استعمال کرتے ہیں اسب عمر، یعنی عمر کا گھوڑا، اس سے مراد ہماری ایج جو ہے وہ لی جاتی ہے۔ مزید سوال دیکھیے، سوال نمبر 31 ہے کہ لفظ آفرینش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، یا پھر کائنات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 32 ہے کہ ابر گوہر بار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے موتی برسانے والا بادل۔ سوال نمبر 33 عمر کی جمع کیا ہوگی؟ عمر کی جمع جو ہے وہ آمار ہوتا ہے۔ سوال نمبر 34 ہے کہ لفظ التفات کا مطلب بتائیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے توجہ کرنا۔ 35 نمبر پہ سوال ہے کہ انگشت رکھنا کا معنی واضح کریں۔ انگشت رکھنا کا مطلب ہوتا ہے عیب نکالنا، کسی میں کیڑے نکالنا، کسی کے نقص نکالنا۔ سوال نمبر 36 ہے کہ لفظ ایاغ کا مطلب ہوتا ہے، دو آپشن دیے گئے ہیں۔ ایاغ کا مطلب ہوتا ہے پیالہ، یعنی شراب کا پیالہ، یا پیالہ کے زمرے میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید سوال دیکھیے گا، سوال نمبر 37 ہے کہ باد زہمریر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے نہایت سرد ہوا۔ 38واں سوال ہے کہ لفظ بالیں کا مطلب بتائیں۔ بالیں کا مطلب ہوتا ہے سرہانہ یا تکیہ، اس کو ہم بولتے ہیں۔ سوال نمبر 39 دیکھیے گا کہ لفظ بدرکہ کا کیا معنی ہے؟ بدرکہ کا مطلب ہوتا ہے رہنما یا ساتھی کے زمرے میں استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 40 ہے کہ بے محابہ کا مطلب بتائیں۔ بے محابہ کا مطلب ہوتا ہے بلا خوف یا بے دھڑک، جس کے دل میں کوئی خوف نہ ہو۔ سوال نمبر 41 ہے کہ تنک آبی کا کیا معنی ہوگا؟ تنک آبی کا مطلب ہوتا ہے پانی کی کمی ہونا، پانی کی قلت ہونا۔ سوال نمبر 42 ترکش کا کیا معنی ہے بتائیے۔ ترکش کا مطلب ہوتا ہے تیر رکھنے کا خول، یا تیر رکھنے کی جگہ جو ہے اس کو ترکش بولا جاتا ہے۔ سوال نمبر 43 ہے کہ ان میں سے کون سا لفظ محاورہ کہلائے گا؟ دو آپشن ہیں، پانی بھرنا یا پھر سطح سمندر۔ درست جواب ہوگا پانی بھرنا۔ سوال نمبر 44 ہے کہ محاورے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ دو آپشن ہیں، مصدر کا استعمال ہونا یا اسم صفت۔ درست جواب ہوگا مصدر کا استعمال، یعنی محاورے میں مصدر کا استعمال جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 45 جام سفال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مٹی کا پیالہ۔
سوال نمبر 46 ہے کہ جون پور کا قاضی سے کیا مراد لیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف آدمی، احمق آدمی کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ سوال نمبر 47 ہے کہ قنوطیت کا متضاد کیا ہوگا؟ قنوطیت کا متضاد ہوتا ہے رجائیت۔ سوال نمبر 48 دیکھیے کہ پیر فرتوت کا مطلب واضح کریں۔ پیر فرتوت کا مطلب ہوتا ہے بہت بوڑھا، جو شخص بہت بوڑھا ہوتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مزید سوال دیکھیے گا، سوال نمبر 49 ہے کہ تصدیق کا متضاد کیا ہوگا؟ درست جواب ہے اس کا تکذیب۔ سوال نمبر 50 ہے کہ لفظ سفر کا متضاد کیا ہوگا؟ سفر کا متضاد ہوتا ہے حضر۔ سوال نمبر 51 ہے کہ درست املا والے لفظ کی پہچان کریں۔ آگے 2 آپشن ہیں، تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا طوطا 2 نقطوں والوں سے۔ سوال نمبر 52 دیکھیے گا کہ ان کا ہونا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کا ہونا کا مطلب ہوتا ہے نایاب ہونا، جو چیز میسر نہ ہو یا کم میسر ہو اس کے لیے جو ہے لفظ بولا جاتا ہے ان کا ہونا۔ سوال نمبر 53 ہے کہ درست تلفظ والے لفظ کا انتخاب کریں، تو اس کا جو درست تلفظ ہے یا درست املا ہے وہ ہوگا حجم، یعنی لفظ ہم اکثر عام زندگی میں حجم بولتے ہیں، لیکن یہ جو درست اس کا تلفظ ہے وہ ہے حجم۔ سوال نمبر 54 ہے کہ تواضع سمرقندی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہری او بھگت۔ سوال نمبر 55 دیکھیے کہ صلاح سمرقندی کا معنی بتائیں۔ صلاح سمرقندی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دعوت جو دل سے نہ دی جائے۔ سوال نمبر 56 ہے کہ لفظ دراج کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے تیتر۔ سوال نمبر 57 ہے کہ روغن کاز ملنا کا مطلب بتائیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے خوشامد کرنا۔ سوال نمبر 58 ہے کہ ترا دینا کا مطلب واضح کرے۔ ترا دینا کا مطلب ہوتا ہے چشم پوشی کرنا یعنی چھپانا۔ سوال نمبر 59 ہے کہ درست املا والا لفظ کون سا ہے؟ آگے آپشن 2 دیے گئے ہیں، تو درست جو جواب ہوگا وہ ہوگا ازدحام، یعنی آپشن اے جو ہے یہ درست ہوگا۔ سوال نمبر 60 دیکھیے گا، اور یہ آج کی ویڈیو کا آخری سوال ہے کہ فحوائے عبارت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے عبارت کا مفہوم۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لیے کارآمد رہی ہوگی۔ اس میں جتنے بھی سوالات شامل ہیں یقیناً یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سوالوں کی نوعیت جو ہے وہ پیپر میں کس طرح کی ہو سکتی ہے۔ تو چینل کے ساتھ جڑے رہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔